ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 60 سے 69 آیات۔ اس نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں۔ تب اس کے شاگردوں میں سے بہت سے یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا، تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران 21ویں اتوار کی پاک لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت یوشع کی کتاب کے 24ویں باب سے لی گئی ہے۔ یہ باب یوشع کی زندگی اور دور حکومت کے اختتام کا ذکر کرتا ہے۔ یوشع نے بنی اسرائیل کو سچے ایمان اور خدا کی پرستش میں مضبوط کرنے میں بڑی محنت کی، تاکہ وہ اس کی وفات کے بعد ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک اجلاس طلب کیا اور ان کو ہدایات دیں۔ ان کو بتایا کہ خدا نے تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ یوشع نے لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کا پابند کیا۔ یوشع ان کو اس نقطہ پر لاتا ہے کہ دین کو عقل اور ذہانت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے تاکہ عبادت معقول ہو۔ وہ ان کے انتخاب میں رہنمائی کے لیے اپنے عزم و ارادہ کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ تم جو بھی کرو آزاد ہو، لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم سب بھی ایسا ہی ارادہ کرو گے۔ انہوں نے سارے حریفوں کے خلاف اور خدا کے حق میں اعلان کیا کہ ہم بھی خدا کی پرستش کریں گے۔ یوشع نے ان کو تاکید کی کہ دل سے پکا ارادہ کرو کہ خدا سے
لپٹے رہو گے۔ جب ہم خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے مخالفین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے افسیوں کے نام خط کے 5ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں رشتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیویوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے تابع فرما رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے۔ خدا نے مرد کی تخلیق ہی میں اسے یہ برتری دی ہے اور اسے یہ حق بخشا ہے کہ وہ رہنمائی کرے، جیسے یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ جیسے کلیسیا یسوع مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ یہ تابع داری خوش دلی، وفاداری اور فروتنی سے ہونی چاہیے۔ شوہروں کا فرض ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ اس لیے کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کی محبت کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی محبت مستقل اور لا تبدیل ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتہ کو دوسرے سارے رشتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دونوں میں وہ قریبی اتحاد ہے جو اور رشتوں میں نہیں ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 6 باب سے لی گئی ہے، جہاں لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سن کر بڑبڑانے لگے۔ صرف چند ایک نہیں بلکہ بہتوں کو ٹھوکر لگی اور خفا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے اسے پسند نہ کیا۔ یسوع مسیح ان کے بڑبڑانے کو بخوبی جانتا تھا، وہ ان کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ صرف ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے، کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح حیرت سے کہتا ہے، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ وہ اپنے آسمان پر چڑھنے کا اشارتاً ذکر کرتا ہے کہ یہ میری تعلیم کے سچا ہونے کا اٹل ثبوت ہوگا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں اور رکاوٹوں سے ٹھوکر کھاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بڑی رکاوٹوں کا کیا کریں گے۔ انہوں نے یسوع مسیح کی باتوں کو غلط قرار دیا، جبکہ غلطی ان کے اپنے اندر تھی۔ صرف نفسانی ذہنوں کے لیے روحانی باتیں بے معنی ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو وقت اب ہے۔ یسوع مسیح کسی کو اس کی رضا کے خلاف نہیں روکتا۔ مقدس پطرس نے
سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایمان افروز جواب دیا۔ ہر موقع پر مقدس پطرس ہی باقی سب کا ترجمان ہوتا تھا، اس لیے نہیں کہ خداوند اس کی زیادہ سنتا تھا، اس لیے کہ وہ ترجمانی کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کبھی تو اس کی بات مان لی جاتی تھی اور کبھی اسے جھڑک دیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ثابت قدم رہنے کے لیے یہاں ایک فیصلہ کن بات کہی گئی ہے۔ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ خداوند ہمارا انتخاب ہونا چاہیے۔ شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم زندگی کی پیروی کرتے ہیں اور مسیح سے لپٹے رہیں گے۔ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام اور تعلیم نے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ دکھایا اور ہمیں بتایا کہ کیا کریں تاکہ اس کے وارث بنیں۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہر حال میں اس پر کامل بھروسہ رکھیں، ازدواجی رشتوں کو مضبوط رہنے میں مدد کریں اور ہمیشہ یسوع مسیح کے پاس آئیں جو زندگی ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔